ایک بزرگ میرے پاس آیا کرتے تھے تو مجھے کہنے لگے بڑا شور کرتا ہوں گھر میں اور بڑا احتجاج کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میری کوئی بات نہیں سنتا۔ تو میں نے کہا کہ ایک سادے آدمی کا سادہ نسخہ آپ استعمال کریں، ہو سکتا ہے آپ کی پریشانی کا کوئی حل نکلے۔ تو کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو کوئی شور نہیں کرنا، صرف السلام علیکم کہہ کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ تو فرماتے مجھے دوبارہ ملے تو کہنے لگے میں السلام علیکم کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا تو جس بہو کو کئی آوازیں دیتا تھا وہ نہیں نہ آتی تھی، 10 منٹ گزرے تو آ گئی، کہنے لگی ابا جی طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی چیز چاہیے تو میں لاؤں؟ چپ رہسے تے موتی مل سن، تے ذکر کرے تے ہیرے۔ تو میرے عزیز اپنی گفتگو کو بے وقار نہ کریں، اپنے انداز کو بے وقت نہ کریں، تھوڑی بات کریں، معقول بات کریں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کی بات سننے والے 2 لوگ ہوں یا 2 کروڑ ہوں، بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے بیچ بات کر آتے ہیں، آپ کا خیال ہوتا ہے انہوں نے توجہ نہیں کی، آپ کا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی، حالانکہ آپ کی بات وہ وقتی طور پر انکار کر بھی دیں لیکن گھر جا کے سوچتے ہیں کہ یار میرے فلاں دوست نے یہ بات کی تھی۔ آپ کے منہ پہ کہہ بھی دیں نہیں تجھے نہیں پتا، لیکن آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ 2-2.5 سال کے بچے کو گھور کے بچہ رو دیتا ہے اور اسی بچے کو چھوٹا بچہ ہے، آپ مسکرا کے بات کریں تو مسکرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی بات کا اور لہجے کا اثر ہوتا ہے۔ پھر ہمارے اپنے اوپر بھی ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی شخص کو کوئی ہنسنے والی بات سنانے لگے، کوئی مزاح والی بات سنانے لگے، ہنسنے والی، تو بات کرنے سے پہلے آپ خود نہیں ہنس پڑتے؟ کچھ لوگوں سے بات ہی نہیں ہوتی، وہ اتنا ہنستے ہیں، لوٹ پوٹ ہوتے جاتے ہیں، ہنستے چلے جاتے ہیں، محو ہوتے چلے جاتے ہیں اپنی مسکراہٹ میں، اور ابھی بات سنائی نہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی رونے والی بات کرنے لگے، اپنا کوئی دکھ سنانے لگے تو بندہ بات کرنے سے پہلے خود رو نہیں پڑتا؟ ابھی بات بیان نہیں کی لیکن آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اس کا مطلب ہے ہماری باتیں صرف معاشرے پر اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی۔ آپ 2 دفعہ اپنی زبان سے کہیں چھوڑے جی میں نے بڑی خدمت کیا والدین کی، وہ نہیں راضی ہوتے، معاذ اللہ۔ آپ 2 دفعہ یہ کہیں آپ کا دل سخت ہونے لگے گا ماں باپ کے بارے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یار نہیں، ماں باپ ہی ہوتے، ان کا اکرام کرنا، ان سے پیار کرنا یہ بڑا ضروری اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو بھائی میرے یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ ایک تو زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اسے غلط جگہ پہ استعمال نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ یہ مت سمجھے کہ آپ کی بہت زیادہ باتوں سے آپ کی قدر بڑھے گی۔ آپ کی گفتگو جتنی محتاط ہو، جتنی جامع ہو، جتنی مدلل ہو، اس قدر زیادہ اس کے اثرات بہتر ہوں گے۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہماری باتوں کا معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے، لوگوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ تو یاد رکھنے لگے ہیں باتیں ماشاءاللہ سے۔ باتیں کمزور نہیں، آج کل نا ہمارے ہاں ہمارے مذہبی سٹیجوں پر بھی جو لوگ بات کرتے ہیں کمزور بات کرتے ہیں، بعض لب و لہجے شستہ نہیں، اچھا نہیں لگتا یار۔ دینی سٹیج پر آپ کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، جچا تلا۔ آپ آواز اونچی نہ کریں، دلیل مضبوط کریں، آپ کی دلیل تگڑی ہونی چاہیے، اس میں آواز ہلکی بھی ہو گئی تو گزارا چل جائے گا، دلیل سے مضبوط ہو۔ آپ وہ ہمارے نقیب محفل ہوتے ہیں نا تو بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتے ہیں، بھی آپ کیا کرنے لگے؟ کہتے ہیں میں جملہ دینے لگا۔ بھئی جملہ دینا ہے، بم چلانا ہے کوئی؟ آپ کہتے ہیں آرام سے جو بات کرنی ہے، اس میں آپ تقدس کا خیال کریں، اسٹیج کی پاکیزگی کا خیال کریں۔ تو گفتگو تو کرنی ہے تو اچھی بات کریں، حوصلہ افزائی کی بات کریں۔ خیر، اور آپ کو بتاؤں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 بھائیوں کی صلح کرانے کے لیے تمہیں خلاف واقعہ بھی بات کرنی پڑے نا، یعنی بظاہر لگے کہ جھوٹ ہے لیکن بول دو 2 دوستوں کی صلح کرا دو، 2 بھائیوں کی صلح کرا دو۔
لیکن یہاں لوگوں کو دور کرنے کے لیے تو جھوٹ بولتے ہیں، قریب کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات نہیں کرتی۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا، زندگی بھر اپنا یہ ذہن بنائیں اور اس ذہن پر کاربند رہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اب آگے بڑھیے، اگر صحیح استعمال کرنا ہے تو صحیح استعمال کیا ہے؟ سب سے بہترین استعمال تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خیر کی بات بتائیں، اچھا مشورہ دیں، اور پھر اس سے بھی اگر خیر کی بات کرنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ ادھر ادھر کی بات ہی نہ کریں، زبان سے یا ذکر خدا کریں یا ذکر مصطفیٰ کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی تاکید کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ کتنا کرو؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا صبح و شام بس اسی کی پاکی بولو۔ چھوڑ دو دنیا داروں کی خوش آمدیں کرنی، افسروں کی خوش آمدیں کرنی، جھوٹی تعریفیں کرنی، اور اپنا چھوٹا سا کام نکالنے کے لیے ادھر دیکھنا۔ چھوڑ دو تعریفیں کرنا، خوش آمدیں کرنا۔ اگر تم نے ذکر کرنا ہے تو اپنے رب کا کرو۔ کبھی کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کبھی کہو الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، پھر کہو اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، پھر کہو لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، یہ کرو نا یار، مزہ آئے گا۔ چھوڑ دو ادھر ادھر کی تعریفیں کرنی، جھوٹی خوش آمدیں کرنی، بلا وجہ کے قصیدے پڑھنے، رب رسول کی تعریف کرو اور خوب کرو۔ اور پھر جہاں تک بات ہے ذکر مصطفیٰ کی، جہاں تک بات ہے میلاد مصطفیٰ کی، تو رب کہتا ہے میں نے کسی کا محتاج چھوڑا ہی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضور کا ذکر پاک ہر وقت، ہر لمحہ۔ اور یہ ذکر کیوں آپ کو فائدہ دے گا؟ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا نا، تو اس کے کان میں اذان دینا سنت، اسے گٹی دینا سنت، اس کے بال 7ویں دن اتروانا یہ سنت، اس کا عقیقہ کرنا، تو یہ کس کی سنت ہے؟ ہلکا سا بولنا، اس کا مطلب ہے پیدا ہوتے ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہو گیا، ہر وقت ذکر رسول شروع ہو گیا، ہر وقت حضور کا تذکرہ پاک، ہر مقام پر نبی پاک کا ذکر۔ یہ جو ہم نے مزاج بنا لیا نا، یہاں ذکر کرنا یہاں نہیں کرنا، یہ ہماری زیادتی ہے، ورنہ اس دنیا میں جہاں بھی ذکر ہے مدینے والے محبوب کا ہی ذکر ہے۔ کوئی بھی آپ کام کریں، وضو کرنے لگے تو اس میں پہلا فرض منہ دھونا ہے، لیکن ہاتھ دھونا سنت، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو ہر جگہ تو حضور کی سنت کا پھریرا لہرا رہا۔ ہم نے زیادتی کی ہے۔ کول والے دن تو نعتیں پڑھ لیتے ہیں، اور مہندی والے دن ناراض ہو گئے ہو، کوردے پہ ہو مینو۔ بھئی جس نبی کی یاد تمہیں کل والے دن، 10ویں والے دن، چیلم والے دن یا آتی ہے، اس نبی کی یاد بیٹے کے ولیمے پہ کیوں نہیں آتی؟ تم ذکر رسول کرتے ہو صرف کسی کے فوت ہونے پر؟ خوشی کے وقت تمہیں حضور کی نعت کیوں نہیں یاد آتی؟ نکاح کسی غیر کا طریقہ ہے؟ حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح تو نبی پاک کی سنت، اسے حضور کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے۔ مسجد میں تو سارے حاجی نمازی ہوتے ہیں، پتہ تو تب چلے گا جب تیرے بیٹے کی بارات اٹھے گی تو کتنا حاجی نمازی ہے، تو کتنا شریعت کا پابند ہے، تو کتنا خیال کرتا ہے۔ تو ہر جگہ حضور کا ذکر کرے، ہر مقام پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں ذکر کرے؟ وجہ بیان کرتے، کہتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کہتے چونکہ نبی پاک نے ہمارا ہر جگہ ذکر کیا ہے، پیدا ہوتے ہی ہمارا ذکر، معراج پہ ہمارا ذکر، نمازوں کے بعد ہمارا ذکر، غاروں میں ہمارا ذکر، مزار میں ہمارا ذکر، تو فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔
آپ بھی پھر ان کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیں، ہر وقت حضور کا ذکر پاک، ہر وقت نبی پاک کا تذکرہ، حضور کی حدیثیں یاد کریں، پھر سنایا کریں اپنے بچوں کو۔ ادھر ادھر کی کہاوتیں سناتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، چونکہ یہودیوں کا عالم تھا۔ حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ اور یارو، محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی۔ لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے۔ اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی، سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا۔ حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی۔ میں آیا تھا بحث کرنے اور میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی۔ او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے۔ اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے، میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے۔ میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی تھی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے، تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا۔ دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں، لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا، تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا، پھر رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا۔ اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک سپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑے کرو جنو جنو عشق کے۔ میں کہ انج نہیں کہی دا، ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا، تو ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا، لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے آہستہ، اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی۔ ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی، ملمہ سازی سے نکلیں۔ پہلے ہماری شادیوں پہ
دولہا اور دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے۔ اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی۔ آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا، یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے، تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کیا۔ تو پہلی بات۔ اور دوسری بات، گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دے کسی اور۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے ہیں تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے، اب وہی بات کریں۔ گفتگو کریں، معنی خیز کریں، اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں، کم بات کریں، اور جتنی کریں وہ وزنی کریں، تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو۔ اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا۔ تو میں نے ایک دن عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ۔ فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے۔ اس کو بے وقت کر دینا ہے کہ زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں، معنی خیز سنیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی۔ وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں۔ اور جب ہوتا ہے نا ناراض، تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گھورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر۔ اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، یہ جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں۔ اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، مجھے تین بڑیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا سا، ساڈے کولوں سن کہانیاں، ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں۔ آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے۔ ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان؟ اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دیے اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا، اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پہ ڈال دیا۔ بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ، لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی بوس نہ رکھو،
اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو. کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے, میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بسا, جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے, گھر بسا. تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا, گفتگو کا جو ڈھاب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا. اور پھر جو حضور کی ادائیں تھی نا, کانا خلقہ القرآن. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو. جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے محبوب میں پائے جاتے تھے. جو سب سے بہترین عادت تھی نا, بہترین ترین عادت, وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائی. ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے. ہمارے بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی مسواک سنت ہے. اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے. اب سائنس بھی مان گئی ہے. مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے سائنس, ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی. سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی. اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو. سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی, آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے. تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں, جتنی, ایک کدو شریف ہے, حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ, جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ. تیزابیت حد درجے اختیار کر جائے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ. اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں, تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے. میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے. اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے, کانوں کا سردار اسے کہا گیا, لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی. وہ درزی تھا, کپڑے سیتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا. فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال کے کھایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا, پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا. مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا. جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی, اعلیٰ ترین. زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں, یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. سارے پڑھیے صلی اللہ ہو, حضور کی سنت ہے نا یہ. کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے دے نہیں نہ ہوں دے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ. اینک آپ لے لیں بازار سے, چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے. کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی, فٹ نہیں ہوتی, لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے. اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے. اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں, کم از کم 3.5 گز ہو. ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو, اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں. وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے. جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے گا. تو دعا ملے گی نبی پاک کی, چہرہ چمکے گا. شرط یہ ہے کہ ذکر پاک کرے, حضور کی گفتگو کو کرے. اور صحابہ نا ہر وقت حضور کی نعت پڑھتے تھے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں میں پریشان بڑا ہوں, ذرا حالات ٹھیک ہو جائے پھر میں بھی حضور کا ذکر کروں گا. بڑی پریشانی تھی صحابہ کو بھی. 313 لوگ تھے صرف بدر میں, 1000 سے مقابلہ تھا. اور وہ لاؤ لشکر سمیت تھے, ان کے پاس نہ زیادہ تلواریں تھی, نہ زرہیں تھی, نہ اونٹ تھے, کچھ بھی نہیں. ان لوگوں نے اتنے کٹھن حالات میں جہاں یہ بیان کیا نا کہ ہمارے پاس اسلحہ پورا نہیں تھا, حالات سازگار نہیں تھے, وہاں ان لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ حضور نے تو ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا فلانا کافر یہاں مرے گا.
فلانا کافر یہاں مرے گا، یہ صحیح مسلم میں موجود۔ یعنی حالات جتنے بھی خراب تھے حضور کی شانیں بیان ہوتی رہی، نبی پاک کے تذکرے بیان ہوتے رہے، حضور کے ذکر پاک کو نہ چھڑے، اسی ذکر سے تو برکات نازل ہوگی، یہ ذکر ہوگا تو اللہ کا انعام آئے گا۔ ذکر رسالت مآب ہر وقت، یعنی جنگ خندق میں بڑے حالات خراب تھے، بڑی شدید مشکلات تھی، صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، بھوک سے شدت تھی، انہوں نے یہ بھوک بھی بیان کی ہے کہ ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے 4 لوگوں کا کھانا پکایا تھا، پر نبی پاک سینکڑوں کو لے کے گئے تھے، سب کو پورا آ گیا تھا۔ حضور کی نعت وہ کبھی بھولتے نہیں تھے، ہر وقت حضور کا ذکر پاک کریں، نبی پاک کے ارشادات کو یاد کریں، حضور کی سنت کو یاد کریں۔ کوئی کام کرنے لگے تو دیکھیں پہلے یہاں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، حضور نے یہ کام کس طرح کیا۔ اپنے رویوں سے، اپنے لب و لہجے سے ہر وقت نعت خواہ بنے رہیں۔ یہ رسمی سا انداز نہ اختیار کریں کہ کوئی محفل ہوگی تو چلو نعت ہوگی۔ میرے عزیز، ہر وقت ذکر، ہر وقت ذکر، ہر وقت نبی پاک کا ذکر۔ ہاں، یہ ذکر باقی اذکار کی طرح نہیں ہے، اس ذکر کا کچھ ادب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میری آپ طبیعت دیکھ رہے ہیں، نزلہ زکام کیسا ہے، پھر بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، تو مجھے امید ہے آپ پیار بڑا کرتے ہیں، ناراض نہیں ہوگے۔ کر لوں 1-2 باتیں، تسی نہ کر دے ہو، نہ ہاں کر دے ہو، لڑے جاب دے ہو، 1-2 باتیں کر لوں تھوڑی ناراضگی والی۔ آپ سب کو پتا تھا نا محفل میں آنا، پھر بھی ننگے سر آ گئے، ٹوپی تک نہیں پہنی ساتھ پہ، اور ادب والوں کی محفل، اہل سنت کی محفل، ہمارا تو مزاج ہی نہیں۔ وہ بھائی بغیر وضو کے، بغیر سر ڈھانپ کے، یہ تو مطلب یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے جس میں آپ جیسے مرضی آ جائے؟ تھوڑی سی شفقت فرمایا کریں، اس کے آداب کا، انوار کا، یہ پیار سے کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ میرے اپنے ہیں نا، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ ہر ذکر اور ہے، حضور کے ذکر کا ادب بڑا ہے، کسی کتاب میں نہیں آیا، حضور نے کہیں حکم نہیں دیا، لیکن امام مالک کا طریقہ تھا، اگر کوئی شخص دروازے پہ آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو امام صاحب فرماتے فقہ کا مسئلہ پوچھنا یا حدیث پاک سننی ہے؟ وہ کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، بٹھاتے، چائے پانی دیتے، مسئلہ بتاتے، چلا جاتا۔ اگر کہتا نا حضور کی حدیث سننی ہے تو چاہے بندہ ایک ہی ہوتا، امام صاحب پہلے غسل کرتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، منبر پر بیٹھتے، پھر میرے نبی کا ذکر کرتے۔ یہ حضور کا ذکر پاک، اس کے آداب، اس کا طریقہ، اس کے اندر جاذبیت، اس میں امتی کی وارفتگی نظر آئے۔ یعنی کسی نے کہا نہیں، اور امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر حضور پہ درود پڑھا ہے، خوشبو لگائی ہے، پھر نبی پاک کے ارشادات لکھے، پابند نہیں کیا کسی نے۔ تو میرے بھائی اس ذکر کے آداب ہیں، آپ ان آداب کے ساتھ ذکر کریں گے، کلیجہ ٹھنڈا ہو، آپ کو راحت ملے گی، آپ سکون پائیں، آپ طمانینت محسوس کریں گے۔ آج کل تو ہر خبر ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، اور چینل زیادہ ہے، خبریں تھوڑی ہیں، تو اس لیے بھی ویسے بھی ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے، سارے ویڈیو بنا سکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے صحافی ہیں، حال ہی کوئی نہیں۔ لیکن پرانے زمانوں میں کوئی خبر ہوتی تھی تو واقعی کوئی خبر ہوتی تھی تو لوگ خبر سمجھتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو یہ ایک خبر تھی کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے، یعنی ایک بہت بڑے تاجر اور پھر اپنے قبیلے کے سردار اور لوگ جن سے مشورے لینے جاتے، صاحب الرائے سمجھتے، معاملہ فہم اور سیانہ بندہ سمجھتے، ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، بہت بڑی خبر تھی۔ اب کچھ لوگ نا اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر کے پاس گئے۔ بتاؤ کون کون گیا خبر پتہ کرنے کے، واقعی مسلمان ہوئے، کون کون گیا؟ اب تاجر کے دوست بھی تو تاجر ہی ہو گئے نا، بڑوں کے دوست بھی، ان کے دوست جو پتہ کرنے گئے بھلا کون کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف علیہم رضوان، اتنے بڑے بڑے، یہ صرف پتہ کرنے گئے کہ سنا ہے مسلمان ہو گئے، پتہ کریں خبر سچی ہے۔ یہ جب وہاں پہنچے نا حضرت صدیق اکبر کے پاس، صرف تصدیق کرنے کے لیے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے،
تو اب بڑی سادی سی بات تھی، اس کا جواب تھا ہوا ہوں یا نہیں ہوا، دو ہی باتیں تھی. لیکن حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں. یہ جو سوال تم نے پوچھا یہ اتنا سادہ نہیں، تم نے میرے نبی کی بات ہی پوچھ لی ہے. میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے. اب حضور کی بات پوچھی ہے تو ذرا بیٹھ جاؤ نا. حضرت صدیق اکبر نے انہیں بٹھا لیا. علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اس ذوق سے جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کی بات کی. کبھی حضور کے اخلاق عالیہ کی بات کی، کبھی میٹھے بولوں کی بات کی، کبھی معاف کرنے کے جذبے کی بات کی، کبھی عطا کرنے کی بات کی، کبھی نواز دینے کی بات کی، کبھی کریم کے کرم کرنے کی بات کی. اس ذوق سے بات کی کہ وہ جو صرف پتہ کرنے آئے تھے نا مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلو، ہم سب نے بھی کلمہ پڑھنا، ہم بھی چلیں گے. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. تو بھائی آپ حضور کا ذکر پاک کریں، یعنی کوئی سنے تو اسے لطف تو آئے نا. آپ کے لب و لہجے سے حسن چھلکے، ذوق چمکے، طبیعت تازہ ہو جائے، بیمار صحت یاب ہو جائے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ حضور کا ذکر ذرا جم کے کیا کریں، حضور کا ذکر پاک کریں. تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، یہ ہماری سیاسی تقریریں ہوتی ہیں نا، تو ہمارے یہ جو امیدواران ہوتے ہیں اسمبلیوں کے، ان کو اپنے لیڈر کا نام بڑا اچھا لینا ہوتا ہے، قائد عوام اور قائد جمہوریت اور فلانا اور فلانا. حضور کا نام لینا پڑے تو ان کو مشکل آتی ہے، کیونکہ جیڑا کام روز کریے نا وہ پھر ہوندا. تو میں کہتا ہوں میری جماعت میں آنا، کسی بزرگ کے پاس بھی بیٹھ، یہ نعت اسے بھی آتی ہوگی، مل جاون یار دیاں گلیاں اسا ساری خدائی کی کر دی. اتنا تو ذوق اس کا بھی ہوگا کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو عزیز آپ سنیں جی، سنیں. اللہ جل بیٹا کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں جو بغیر نعروں کے بھی ساری تقریر کر جاتے ہیں. آپ سبحان اللہ آہستہ بھی کہیں تو ہمارا گزارا ہوگا. اللہ کے فضل سے نہ داد کی ضرورت ہے نہ امداد کی ضرورت ہے، بس آپ بات سنیں اور سمجھ لیں تو یہی ہمارے لیے بڑی داد. اور بیمار ہوں، زیادہ بات کر بھی نہیں سکتا، بس بات کو سمیٹوں گا تھوڑی دیر میں. تو حضور کا ذکر جو صحابی بظاہر ذکر نہیں بھی نہ کرتے تھے وہ بھی کمال کر جاتے تھے. یعنی جس نے نعت باقاعدہ نہیں بھی پڑھی اس نے بھی کمال پڑھی. ایک صحابی ہیں بڑے جلیل القدر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے کہا اب نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کریں، آپ قریب رہے ہیں، ہمیں بتائیں حضور کی پیشانی نور کیسی تھی، بھینی مبارک کیسی، زلف عنبری کا کیا حال تھا، چہرہ انور کیسا تھا، آپ بتائیں ہمیں حضور کے بارے میں. تو حضرت عمر ابن عاص کہنے لگے میں نہیں بتا سکتا. تعریفیں کی ہیں صحابہ نے، حضور کی بینی مبارک کا، پیشانی مبارک کا ذکر بھی ہے، مقدس چشمان نور کا ذکر بھی ہے، چہرہ والضحیٰ کا ذکر بھی ہے، زلف واللیل کا ذکر بھی کیا. صحابہ نے کیے ہیں تذکار. لیکن حضرت عمر ابن عاص کہنے لگے میں نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے جو بات کی وہ اتنی اعلیٰ کی. کہنے لگے یہ ذکر تو وہ کرے جس نے جی بھر کے دیکھا ہو، اپنی تو جرت ہی نہیں تھی. کالا کنڈل زلف سجن دی تاب چلے گا کیڑا، ہم سے تو تاب برداشت نہیں ہوتی تھی، ہم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا، جب بھی قریب جاتے تھے نظر خود بخود جھک جایا کرتی. یہ دیکھو نعت نہ کہہ کے کتنی بڑی نعت کہہ دی، کتنی بڑی بات کر دی حضرت عمر ابن عاص. تو نبی پاک کا ذکر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نعتیں آنی چاہیے، ہمارے بزرگوں کو بھی حضور کی نعت کا تعلق سر سے نہیں ہوتا، عشق سے ہوتا ہے. اور ویسے بھی نعت خانوں نے اب جو شروع کر دیا ہے نا، مہربانی کرے خود ہی نعتیں پڑھا کرے. مجھے ایک نعت کا کہنے لگا میں تو نواں کلام سنانا ہے، میں کہ بھائی مینوں معاف کری، مینوں کو پرانا ہی سنائی، کوئی نواں کٹا نہ کھول دیے تھے، مہربانی کری. اب جو کچھ ہونے لگ گیا ہے کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، اللہ ہی معاف کرے. کیا کیا بےہودگی اور کیا کیا تماشے لگ گئے. الامان واللفیظ. تو نعت حضور کی خود پڑھے. ہاں اس ذکر کے آداب کا خیال کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جو کتاب میں لکھا میں نے پڑھ دیا. میں نے کہا نہیں، یہ وہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر حسن والا ہے، یہ نبی پاک کا ذکر ہے، اس کے رنگ تھوڑے اور ہونے چاہیے. مجھے بتائیے ایک بھائی بڑا ہو ایک چھوٹا ہو،
لیکن چھوٹے کی تعلیم زیادہ ہے اور وہ نوکری بھی بڑی کرتا ہے اور سرمایہ دار بھی زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ کماتا ہے، بڑا ہے بڑا، لیکن اس کے پاس ڈگریاں بھی تھوڑی ہیں، تعلیم بھی کم ہے، پیسے بھی کم ہے۔ اب دونوں اکٹھے بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے ان میں ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو کیا وہ جس کا عہدہ بڑا ہے وہ بتائے گا میں بڑا ہوں؟ بڑا کون ہے؟ جس کی عمر زیادہ ہے۔ بڑا کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کی، تو اب عہدے نہیں بتائے جاتے، عمریں بتائی جاتی ہیں۔ بھی آپ میں سے بڑا کون ہے؟ وہ کہیں گے جی یہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے اتنے سال بڑے، یہی بات ہوتی ہے نا۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے کلیہ ہے۔ جب بات آئے نا مدینے والے رسول کی، سبحان اللہ، پھر کچھ کلیے، کچھ ضابطے، کچھ قاعدے بدل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں جناب عباس، حضور کا ذکر آئے تو قاعدے بدل جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو ظاہر ہے جو پوچھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ نبی ہے، نبی نہیں، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، سید الرسول ہے۔ تو اسے عہدے کا تو پتا تھا، وہ تو عمر پوچھ رہا تھا، لیکن یہ ذکر رسول ہے نا، اس کے قاعدے ذرا الگ ہے۔ حضرت عباس سے کہا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جواب دیکھیں، یہ ہے ذکر رسالت معاف کرنے کا طریقہ۔ کہاں سے لائیں وہ شہد اور کہاں سے لائیں وہ کستوریاں جن سے ان جملوں کو ماپا تولا اور دھویا جائے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جملے انمول کے انمول ہی رہیں گے۔ حضرت عباس کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بڑے حضور ہی ہیں، پیدا پہلے ذکر ان کا کیجئے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ میرے عزیزو، ادب سے، احترام سے، ذوق سے، شوق سے، محبت کے ساتھ اپنے نبی کریم کا ذکر کریں، اور ہر وقت کریں، ہر جگہ کریں، اور ذرا ذوق سے کریں، اور ذرا دھلے ہوئے لہجے سے کریں، اور ذرا ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ جب بھی کریں مدینے والے کی بات کریں۔ باقی باتوں سے نا آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ وہ ہمارے مذہبی سٹیجوں پہ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں تو ہمیں لسٹ ملتی ہے، کہتے ہیں یہ مہمان خصوصی ہے، اس کا بھی نام لینا ہے، اس کی زیر صدارت ہے، اس کا بھی نام لینا ہے، ان کی زیر سرپرستی، ان کی زیر نگرانی۔ تو میں انہوں نے کہنا کارتے تو سب انہوں آکیا سی نبی پاک دی تعریف کر دی، ساڑھے کو نہیں ہوندیاں ادھر ادھر دیا تعریفاں۔ میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، ساری محمد پقیدے گزر گئی۔ کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے۔ ہاں کوئی عالم ہے، درویش ہے، فقیہ ہے، سید ہے، بات اور ہے، سر کے تاج ہے، لیکن یہ جو دنیا داری کا غلبہ ہم میلاد کے اسٹیج پہ بھی لا کے بٹھا لیتے ہیں نا اس بندے کو جو کبھی مسجد ہی نہیں آیا، اور کہتے ہیں یہ صدارت کرے گا، تو بھائی میلاد کی محفل کی صدارت اس سے کراؤ جس کو 40 سال ہو گئے فجر کی اذان دیتے، 30 سال ہو گئے مسجد میں جھاڑو دیتے، کہ یہاں بھی جو 50,000 زیادہ دے گا وہ صدارت کر جائے گا۔ خدا کا خوف کریں گا، یہاں تو کم از کم ان آداب کا آپ خیال کریں، اور یہاں بھی آپ اگلی سیٹیں ان کو دے دیتے ہیں ذکر رسول کی باری بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہے، اور غریب دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میری یہاں بھی عزت نہیں۔ تو خدا را اس ذکر کے تقاضوں کو سمجھو، آپ وہ خاص شعور پیدا کرو جو شعور یہ ذکر مانگتا ہے۔ آپ اگر ہر جگہ حضور کا ذکر کرنے لگیں گے تو نبی پاک کی تعلیمات عام ہوں، سوسائٹی اور معاشرے میں حسن بڑھے گا۔ دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو میری گزارش ہے، بے نمازی جو ہے نا وہ مہربانی کرے ہم نمازی ہو جائیں۔ نماز کی وضاحت ہی کوئی نہیں، نماز کی جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، اس کی وضاحت ہی نہیں، وہ پڑھنی ہے تو جان چھوٹنی۔ اور نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا تھا ایک دفعہ، سپہ سالاروں سے کہا تھا اگر کوئی بندہ بے نمازی ہو تو لشکر سے نکال دینا، جو رب کا ہی فرما بردار نہیں، وہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے قانون پہ کیسے چلے؟ تو مہربانی کریں نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اور دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ راتیں بڑی لمبی ہیں،
اب اس طرح نہ کریں کہ جو تھوڑے عمر رسیدہ ہیں اور سمجھدار ہیں، بلکہ سب کو کرنا چاہیے. اب تہجد نہ شروع کریں. حضور کو پسند بڑی ہے، نبی پاک نے ہمیشہ پڑھی. رات کافی لمبی ہے، بعض بندے تھک جاتے ہیں سو تو رات کو ذرا موبائل سے جان جلدی چھڑا لیں، تھوڑا وقت پہ سوئیں. صبح کو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیو. جڑے ساڈے وڈیرے نہیں سن کہندے میں نماز پڑھی پھر سبق پڑھیا تے ہن میں تانوں پہ ٹھانی ہاں. تو میرے بھائی، جس طرح ہماری نانیاں دادیاں مائیں ہمیں جگاتی تھی، تو اس طرح سویرے تہجد کا مزاج بنائیں. حضور فرماتے ہیں صبح صبح نہ اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ اللہ نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور کہتا ہے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. تو بھائی، یہ کچھ دن ایسے آئے ہیں کہ کوشش فرمائیں صبح صبح جلدی اٹھنے کی، عبادت کا رنگ پیدا کرنے کی. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے.